بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سلسلہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ تیسری ویڈیو ہے، اور اس میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب اور حضور کے والد حضرت عبداللہ کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں گے۔ جیسا کہ پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ حضرت عبد المطلب جو ہے اپنے چچا مطلب کے بعد جو ہے وہ سردار بنے اور ان کو سیادت اور شرافت حاصل ہوئی، تو انہوں نے بھی بہت سارے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ان کاموں میں ایک کام ان کا یہ تھا کہ آب زمزم کا جو کنواں تھا وہ قصی کے زمانے میں سوکھ گیا تھا، پانی بالکل آنا بند ہو گیا تھا۔ وہاں پر ایک قبیلہ تھا جو کہ بہت شریر تھا، تو اس نے وہاں پتھر ڈال کے پورا کنواں بند کروا دیا تھا۔ مدتوں یہ سوکھا رہا، لوگوں کو پانی میسر نہیں ہوتا تھا۔ جب سیدنا عبد المطلب امیر بنے، سردار بنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خواب دکھایا گیا۔ اس خواب میں ان کو طریقہ بتایا گیا اور وہ راہ دکھائی گئی جس کے ذریعے سے آب زمزم کا کنواں کھل جاتا۔ چنانچہ انہوں نے اگلے دن سے منت مانی، اور وہ منت کیا تھی؟ وہ منت یہ تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی کہ اگر میں نے آب زمزم کا کنواں صحیح کر دیا، پانی جاری ہو گیا، تو میرے 10 بیٹے ہیں، ان 10 بیٹوں میں سے ایک کو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں گا قرآن اندازی کے ذریعے۔ چنانچہ اپنے ایک بیٹے حارث جو بڑا تھا اس کے ساتھ یہ لگ گئے اور انہوں نے کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے ان کو خواب میں ہدایت ملی تھی اللہ کی طرف سے، ویسے ویسے عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ پانی کے آثار نظر آ گئے۔ پھر اس کے بعد ان کے جو باقی قبیلے والے تھے تو وہ بھی آ گئے، شریک ہو گئے اور کہا کہ یہ کارنامہ جو ہم انجام دیں گے۔ اختلاف ہونے لگا، قرآن اندازی ڈالی گئی، مختلف طریقے جو اس وقت رائج تھے قرآن اندازی ڈالی گئی، لیکن قرآن اندازی بھی اللہ کی طرف سے انہی کے نام پر نکلی۔ 3 دفعہ غالباً قرآن اندازی ہوئی اور تینوں دفعہ انہی کے نام پر نکلی۔ چنانچہ باقی لوگ ہٹ گئے اور پھر اس کارنامے کو انہوں نے انجام دیا، اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر آب زمزم کے کنویں کو کھودا، اور پھر جو پانی جاری ہوا وہ آج تک جاری ہے، اور اس کے بعد مکہ کے لوگوں کو باقی کنوؤں کے پانی کی کبھی ضرورت نہیں محسوس ہوئی۔ جب عبد المطلب جو ہے وہ اس کام سے فارغ ہوئے، جب کنواں کھد گیا اور جو ہے پانی نکل آیا، تو اب ان کو اپنی منت جو نظر انہوں نے مانی تھی اس کی فکر ہوئی۔ چنانچہ اپنے 10 بیٹوں کو لے کر یہ گئے اور کعبہ کے پاس آئے، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی نظر کا حال بیان کیا کہ میں نے ایسی منت مانی ہے۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی، 10 بیٹوں کے نام ایک پرچی میں ڈال کر جو ہے وہ ڈالے گئے، اور جب نکالا تو سب سے پیارے بیٹا جو حضرت عبد المطلب کا سب سے پیارا، سب سے حسین بیٹے تھے حضرت عبداللہ، ان کا نام نکلا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب سب سے زیادہ سارے بیٹوں سے انہی سے پیار کرتے تھے، اور ان کی پیشانی میں بھی نبی علیہ السلام کا نور چمکتا تھا۔ سب سے زیادہ حسین و جمیل مکہ میں حضرت عبداللہ تھے۔ تو جب ان کے نام قرآن نکلا تو پریشان ہو گئے کہ ان کو کیسے قربان کروں۔ چنانچہ پجاری سے بات چیت جو تھا، جو قرآن اندازی کر رہا تھا، اس سے بات چیت کی گئی، تو اس نے کہا کہ اب ایک کام کریں، آپ 2 پرچیاں ڈالیں، ایک میں حضرت عبداللہ کا نام رکھیں، دوسری طرف 10 اونٹ ڈالیں، تو ان دونوں میں سے جو قرآن اندازی میں نکلے گا اس کو آپ کو ذبح کرنا پڑے گا۔ چنانچہ 2 پرچیاں ڈالی گئیں، ایک میں حضرت عبداللہ کا نام لکھا، دوسرے میں 10 اونٹ کے نام لکھے۔ تو اگر 10 اونٹ نکل آتے تو حضرت عبداللہ بچ جاتے اور 10 اونٹ کو ذبح کر کے نظر پوری ہو جاتی، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہے کہ پورا دوبارہ حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا۔ پھر پوچھا گیا، کہا اونٹوں کی تعداد ڈبل کر دیں۔ چنانچہ اگلی دفعہ قرآن ڈالا گیا، حضرت عبداللہ کا نام اور 20 اونٹ، پھر قرآن حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ یہ معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ آخری دفعہ میں حضرت عبداللہ کا نام اور 100 اونٹ ایک طرف قرآن ڈالا گیا، تو اس بار جا کے 100 اونٹ پر قرآن نکلا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے 100 اونٹ جو ہے وہ قربان کیے اور حضرت عبداللہ کو بچا لیا۔ نبی علیہ السلام اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح لوگوں کا بیٹا ہوں، 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ مراد اس میں ایک حضرت عبداللہ ذبح ہونے سے بچ گئے، اور دوسرے سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ واقعہ ہوا۔ قربانی سے جب فارغ ہوئے حضرت عبد المطلب، تو ان کو حضرت عبداللہ کی شادی کی فکر ہوئی۔ جوان ہو گئے تھے اور نور محمدی کی وجہ سے کمال حسن و جمال لگتے تھے، ان کی پیشانی میں بھی نور محمدی چمکتا تھا، اور قریش کی عورتیں سب ان کی طرف مائل ہوتی تھیں، سب ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچے ہوئے تھے۔ لیکن حضرت عبد المطلب جو ہے وہ ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے ان کے لیے کہ جو حسب و نسب میں، عزت و شرافت میں سب سے اعلیٰ ہو۔ چنانچہ ان کو بنو زہرہ کے سردار کے پاس لے گئے۔ بنو زہرہ کے جو سردار تھے ان کا نام تھا وہب بن عبد مناف۔ تو ان کی بیٹی تھیں آمنہ، اور یہ پورے
قریش میں اور پورے مکہ میں سب سے زیادہ حسب و نسب والی، عزت و شرافت والی اور حسین و جمیل تھی، چنانچہ وہاں رشتہ طے ہوا اور حضرت سیدنا عبداللہ کا رشتہ حضرت آمنہ سے کر دیا گیا۔ جب نور محمدی حضرت سیدنا آمنہ کے رحم میں منتقل ہو گیا تو کئی عجائبات ظہور میں آئیں۔ اس سال قریش میں سخت جو ہے وہ قحط سالی تھی، پانی بالکل نہیں تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس نور کی برکت سے زمین میں جگہ جگہ مخمل اور سبزہ جو ہے وہ اگایا، درختوں نے اپنے پھل جھکا دیے، اور مکہ میں اس قدر فراخ سالی ہوئی کہ اس سال کو سنۃ الفتح والابتہاج کہا جانے لگا، فراخی اور کشادگی کا سال۔ قریش میں سے ہر ایک چوپایا، قریش کے جانوروں میں سے ہر جانور فصیح و بلیغ عربی زبان میں حضرت آمنہ کو نبی علیہ السلام کی آمد کی خبر دینے لگا۔ بادشاہوں اور بت پرستوں کے تخت جو ہے وہ ان کے بت جو ہے وہ منہ کے بل گر گئے، مشرق و مغرب کے چرند پرند اور دریائے جانور ایک دوسرے کو خوشخبریاں دینے لگے، جن پکار اٹھے کہ حضرت کا زمانہ قریب آ گیا۔ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے خواب میں انہوں نے سنا کہ کوئی ان سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے پیٹ میں پورے جہاں کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نکاح کو 2 مہینے ہو گئے، شادی کو 2 مہینے ہو گئے، تو 2 مہینے کے بعد حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے ان کے والد کو قبیلہ بنی عدی بن نجار بھیجا، جو کہ حضرت عبد المطلب کا ننیال تھا، وہاں بھیجا کھجوریں لینے کے لیے۔ وہاں گئے، وہاں جا کر بیمار ہو گئے، اور کچھ عرصے 1 مہینہ بیمار رہ کر ان کا وہاں انتقال ہو گیا، اور وہیں دار نابغہ ایک جگہ ہے، وہاں پر ان کو دفن کیا گیا، وہاں پر ان کا مزار ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ترکے میں ایک لونڈی حضرت ام ایمن اور 5 اونٹ اور کچھ بکریاں جو ہیں وہ ترکے میں چھوڑیں، اور نبی علیہ السلام جو کہ اس وقت اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے اور شادی کو صرف 2 یا 3 مہینے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو در یتیم تھے اور ان کے والد دنیا میں موجود نہیں تھے، اور نبی علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔